السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اننا آمنا واتبعنا الرسول آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاہدین۔ حضرات علماء کرام، کرم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، نشین ماں، موضوع ہے اتباع رسول۔ آئیے بلا کسی تمہید کے اتباع کا مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ گر جائے گی نہیں گرے چلیے ایک آیت کریمہ سے اتباع کا مفہوم متعین کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ اگر ہم چاہتے تو اس کو رفعت عطا کرتے، بلندی عطا کرتے، لیکن وہ زمین کی طرف جھک پڑا۔ اخلد مالا، جھک پڑا۔ ہم چاہتے تھے کہ اس کو اٹھائیں، لیکن وہ خود جھک پڑا پستی کی طرف۔ ایک طرف ہے آسمان، طرف ہے زمین، ایک طرف ہے رفع اور ایک طرف ہے اخلاء، میل الی الارض۔ اگر ہم اس کو چاہتے تو بلندی عطا کرتے، لیکن وہ تو جھک پڑا زمین کی طرف۔ ہم تو اسے آسمان کی طرف لے جانا چاہ رہے تھے، لیکن وہ تو زمین کی طرف جھک پڑا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا۔ اتباع کا مفہوم متعین ہوا کہ ایک ہے متبع جو پیچھے چلتا ہے، اور ایک ہے متبع جس کے پیچھے چلا جائے۔ تو یہاں خواہش متبع ہے، متبوع ہے۔ کیا مطلب؟ پیچھے چل پڑا اپنی خواہشات کے، مطلب یہ کہ اس کا دل جو کچھ کہتا ہے بس وہ وہی کرتا ہے، اس کی خواہش جو کہتی ہے بس وہی کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتباع کے اندر
یہ چیز داخل ہے کہ متبع متبوع جو کہے اسے چپ چاپ مان لو، اس کا نام اتباع ہے۔ جیسے یہاں ہے دل جو کہہ رہا ہے وہ چپ چاپ مان لے رہا ہے، اس کی خواہش جو متبع ہے یہ متبع چپ چاپ اس کی ہر بات مان لے رہا ہے۔ خواہش کہتی ہے ادھر جا، ادھر چلا جاتا ہے، خواہش کہتی ہے ادھر چلا جا، ادھر چلا جاتا ہے، خواہش کہتی ہے ادھر چلا جا، ادھر چلا جاتا ہے۔ یعنی خواہش کو اس نے متبوع بنا رکھا ہے، وہ جو کہتی ہے یہ وہی کرتا ہے۔ تو متبع کا مطلب بھی معلوم ہو گیا، متبع کا بھی مطلب معلوم ہو گیا، اور اتباع کا مفہوم بالکل واضح ہو گیا کہ متبوع جو کہے تابع کو وہی کرنا چاہیے۔ اتباع کا مطلب سمجھنے کے بعد اب وہ آیت کریمہ جو ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے اس پر ٹھہر کر ہم ذرا گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ یہ جانتے ہیں کس کی دعا ہے؟ یہ دعا حواریین کی دعا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ خلص جو تھے، اصفیاء جو تھے، خالص جو حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ کل وہی 12 بچے تھے، 12 اتنا ایسا بتاتے ہیں کہ 12 بچے تھے۔ ایک منع کرو اس کو سنیں۔ تو یہ دعا ہے کن کی؟ اصفیاء حواریین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفادار اور ان کے خاص حواریوں کی دعا ہے، اور بڑی عجیب دعا ہے۔ آج پہلے ہم اس آیت کریمہ کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، ابھی ربنا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب تو نے جو نازل کیا، کیا؟ انجیل، یہ کتاب۔ واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی اتباع کی۔ من هو الرسول؟ عیسیٰ۔ تو بما انزلت انجیل اور الرسول عیسیٰ، گویا ایک طرف کتاب ہے اور ایک طرف رسول ہے، تقدیم کتاب ہے اور تاخیر رسول۔ اب دیکھیں، پہلے کتاب کا ذکر کیا گیا اور بعد میں رسول کا، اور یہ کتاب ہے اور ایک طرف رسول ہے۔ اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ خالی کتاب پر ایمان لائیں، اس لیے کہ کتاب پر ایمان لانا یہ دعویٰ ہے، اور ہر دعوے کی ایک دلیل چاہیے۔ ہم نے کہا آمنا بما انزلت، ہم انجیل پر ایمان لائے جو عیسیٰ پر اتری، یہ دعویٰ ہے، دلیل چاہیے۔ تو کہا واتبعنا الرسول، ہم نے عیسیٰ کی اتباع کی۔ گویا کتاب میں اور رسول میں اس طریقے کا لزوم ہے کہ ایک کتاب ہے اور ایک کتاب کا شارح ہے، ایک متن ہے، اس کی شرح۔ تو سمجھ میں ہے؟ بما انزلتا سے مراد انجیل اور الرسول سے مراد عیسیٰ۔ تو کتاب پر ایمان لانا کافی نہیں ہوا، یہ دعویٰ ہے کہ ہم انزلتا پر ایمان لائے، انجیل پر، یہ کافی نہیں ہے، یہ دعویٰ ہے، دلیل چاہیے، اور دلیل ہے اتباع رسول۔ گویا اگر کوئی آدمی صرف کتاب پر ایمان لاتا ہے اور رسول کی اتباع نہیں کرتا، دعویٰ بلا دلیل ہے، نہیں تو کافی ہوتا آمنا بما انزلتا واتبعنا رسول کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔
اور اسی طرح یوں بھی کہہ سکتے کہ بما انزلتا یہ مقتضی ہے، اور واتبعنا الرسول اتباع رسول اس کا مقتضا ہے، اور ہر مقتضی کے لیے مقتضا ہونا ضروری ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ گویا کہ ایک کتاب ہے اور ایک رسول ہے۔ کتاب کو اگر رسول سے جدا کر دیا جائے تو کتاب اس کشتی کی طرح ہے جس کا کوئی ملاح نہ ہو۔ اگر صرف کتاب ہی ہو اور رسول نہ بھیجا جائے تو کتاب کی حیثیت اس کشتی کی سی ہے جس کا کوئی ملاح نہ ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن ہی سے گمراہ ہوئے؟ جی، قادیانی اسی سے استدلال کرتا ہے، یہاں تک کہ کچھ بدنصیبوں نے تو عید میلاد النبی کا ثبوت نکال لیا قرآن سے۔ لیجیے جناب، تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ جو تم نے استدلال کیا کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ تم صرف کتاب کو دیکھ رہے ہو، تم رسول کو نہیں دیکھ رہے ہو۔ کیا یہ جو استدلال تم نے کیا ہے کیا رسول اس کی اجازت دیتا ہے؟ رسول سے ثابت ہے؟ پتہ نہیں۔ تو گویا کہ اتباع رسول اس کی اس غلط حرکت کی جڑ کاٹ رہی تھی، یہ ضروری ہے۔ آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، کتاب کے لیے رسول ضروری ہے، ورنہ آدمی گمراہ ہو جائے گا، بھٹک جائے گا، اپنی مرضی سے کچھ بھی نکالنے لگے گا۔ اب ضروری ہے کہ ہم رسول کی اتباع کریں تاکہ ہم غلط چیزوں سے، غلط استدلالات سے اور غلط استدلالات کے نتیجے میں جس چیز پر ہم عمل کریں وہ غلط نہ ہو، صحیح۔ تو کتاب میں اور رسول میں لزوم ہے، لزوم۔ کتاب بغیر رسول کے، رسول بغیر کتاب کے۔ ایک بات یہ معلوم، دوسری چیز آپ دیکھیں بڑی عجیب ہے کہ یہ حواریین کی دعا ہے۔ ایک مفسر لکھتا ہے انت لست وحدک فی ھذا الطریق، تم اس راستے پر تنہا نہیں ہو۔ فلک اخوۃ سبقوک، تمہارے کچھ بھائی ہیں جو اس سے پہلے گزر چکے۔ وَإِخْوَةٌ سَيَأْتُونَ بَعْدَكَ، اور کچھ بھائی ایسے ہیں جو تمہارے بعد آنے والے۔ گویا کہ اتباع رسول کوئی نئی چیز نہیں ہے، تم سے پہلے بھی رسول کی اتباع کرنے والے موجود تھے اور بعد میں بھی آنے والے۔ یہ حضرت عیسیٰ کے حواری ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم انجیل پر ایمان لانے کے بعد اپنے رسول کی اتباع کر رہے ہیں۔ گویا انت لست وحدک فی ھذا الطریق، اتباع رسول میں تم تنہا نہیں ہو۔ اس سے پہلے بھی ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ اتباع رسول کریں۔ جیسے روزہ رکھنے میں تم تنہا نہیں ہو، حج کرنے میں تم تنہا نہیں ہو، اس سے پہلے لوگ روزہ رکھ چکے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ تو جیسے ان تمام اعمال میں تم تنہا نہیں ہو، بلکہ اس سے پہلے بھی لوگ گزر چکے ہیں جنہوں نے یہ عمل کیا ہے، ایسے ہی اتباع رسول میں تم تنہا نہیں ہو، بلکہ اس سے پہلے بھی تمام انبیاء کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی بات لوگوں کے سامنے پیش کریں، ان کی بات کو بھی تسلیم کیا جائے کتاب کے ساتھ۔ کتنا پیارا تفسیر ہے نہیں؟ انت لست وحدک فی ھذا الطریق فلک اخوۃ سبقوک، اتباع کرنے والے تم سے پہلے بھی گزرے ہیں اور تمہارے بعد بھی آنے والے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پہلے ایمان کا تذکرہ کیا گیا۔ اب دیکھو، آمنا بما انزلتا، ہم ایمان لائے، اس کے بعد اتباع کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب الایمان لا بد لہ من اتباع، اگر ایمان لائے ہو تو ایمان کے لیے اتباع ضروری ہے۔ الایمان لا بد لہ من اتباع، اس لیے کہ ایمان کے بعد اتباع کو ذکر کیا گیا ہے۔ گویا کہ اگر کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان لایا تو اس دعویٰ کرنے والے کو چاہیے کہ اتباع کرے۔ وہ الایمان لا بد لہ من اتباع۔
ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول. اور دعا کتنی پیاری ہے. مفسر لکھتا ہے کہ یہاں پر حرف ندا کو حذف کر دیا گیا ہے. حذف منہ یا الندائی، ندا یا ندا کو یہاں پر حذف کر دیا گیا ہے. کیوں؟ بتایا گیا استشعارا لشدت قربہ. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تمہارے بہت ہی قریب ہے. تم کو سیڑھی اڑی کی ضرورت نہیں ہے، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. جی ہاں، کچھ وسیلے ایسے ہیں جن کی اجازت دی گئی، اسی میں اس کا جواب ہے. کون سا وسیلہ لینا چاہیے بتایا گیا. ربنا، ربوبیت کا جو اللہ کے اسماء الحسنی میں سے ہے. جی یہ دیکھیے، اب گویا دعا میں توسل کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اہمیت توسل فی اجابت الدعا. دعا میں اگر وسیلہ لیا جائے تو دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ دعا میں وسیلہ کس چیز کا لیا جائے؟ تمہارے بنائے ہوئے جو ڈھکوسلے ہیں ان کی، یا جو اس کی اجازت رسول نے دی ہے، قرآن نے دی. دیکھو پہلے تو یہ بول رہا ہے کہ یا ربنا نہیں کہا، حذف منہ یا الندائی، ندا کی یا کو حذف کر دیا گیا ہے، ربنا کہا گیا، یا کو حذف کر دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا سے پکارا جاتا ہے، کوئی دور ہو جو آواز کو سن نہ رہا ہو، یا کو حذف کر دیا گیا. پتہ یہ چلا کہ رب تعالی تمہارے قریب ہے، قریب ہے وہ، اس کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور وسیلہ بھی کیسا اختیار کرنے کے لیے کہا گیا اس میں ربوبیت کا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ایک اسم حسن ہے، اس کا اشارہ. ربنا آمنا، یہ مطلب ہوا. حرف ندا کو حذف کرنے کا مفاد معلوم ہوا، استشارا لشدت قربہ. اور دوسرے یہ کہ وسیلہ لیا جائے تو کس کا لیا جائے؟ جس کی اجازت شریعت نے دی ہے. تمہارے بنائے ہوئے وسیلے نے وہ سب ڈھکوسلے. تو ربوبیت کا حوالہ دیا گیا. اور تمام انبیاء کرام نے جب بھی دعا مانگی ہے، آپ دیکھیں گے کہ پورے قرآن حکیم میں تمام انبیاء کرام کی جو دعا مذکور ہے اس میں اسی صفت کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. ربی انی مسنی الضر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اسی حوالہ دیا گیا. اور کہیں بھی ربنا کے ساتھ یہ نہیں لایا گیا شروع میں. تو ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، دونوں میں تعلق بھی معلوم ہوا کہ ایمان میں اور اتباع رسول میں تلازم ہے. ایک کو چھوڑ کر کے ایک کو نہیں لیا جا سکتا، یہ ضروری ہے. اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ بات کوئی نئی بات نہیں کہ آپ ہی کو حکم دیا گیا کہ آپ رسول کی اتباع کریں کتاب پر ایمان لانے کے بعد. آپ سے پہلے بھی گزر چکے ہیں. لہذا کوئی کہے کہ میں قرآن پر ایمان لاتا ہوں تو وہ یہ مانے کہ مجھے رسول کی اتباع کرنی ہے. اور یہ تو عقلاً ثابت ہے. کوئی کہے کہ ہم رسول کی اتباع کیوں کریں، ہمارے پاس کتاب ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ القرآن یأمر بما لم یفصل کیفیت ادائیہ. قرآن حکیم بہت ساری ایسی باتوں کا ہمیں حکم دیتا ہے جس کی ادائیگی کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں. کہتا ہے روزہ رکھو، کیسے رکھنا، کیفیت ادا معلوم نہیں. حج کرو، کیسے کرو، قرآن کہتا ہے حج کرو، عمرہ کرو، کیسے، کیفیت ادا معلوم نہیں ہے. زکوٰۃ دو، کیسے، کیفیت ادا معلوم نہیں. تو عقل بھی یہ کہتی ہے کہ کتاب کے ساتھ رسول کی اتباع ضروری ہے، اس لیے کہ کوئی بات اجمالی طور پر کہہ دی گئی، تفصیل معلوم نہیں، کیفیت معلوم نہیں، تو ہم اس عبادت کو کس طرح کریں، کیسے کریں، کرو، کیسے کرو. تو کرو یہ ہے کتاب، اور کیسے کرو یہ ہے رسول. اور اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ اتباع رسول کر رہے ہیں، یہ مطلب ہے.
ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول. اچھا آگے ایک ٹکڑا بڑھایا جا رہا ہے، بڑا عجیب ہے یہ. آپ قرآن پر ایمان لے آئے، آپ اتباع رسول کے قائل ہو گئے، اب اس کا تحفظ کس طریقے سے ہو؟ ہاں قرآن پر ایمان لانے کے بعد اور یہ مان لینے کے بعد کہ ہم اتباع رسول کریں گے، اس کی بقا کے لیے کیا ضروری ہے؟ صحبت صالحین، صحبت اخیار ضروری ہے. فاکتبنا مع الشاہدین، یہ معیت ضروری ہے، صحبت ضروری ہے. آپ نے وہ 100 قتل کرنے والے آدمی کی بات نہیں دیکھی؟ وہ 99 کو تو اسے مار کے آیا تھا. پوچھا کہ کوئی ہے جو مجھے بتائے کہ اب بھی میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے کہ نہیں؟ تو بجائے عالم کے کسی صوفی کے پاس بھیج دیا، راہب کے پاس، اور بیچارہ غلط مسئلہ بیان کرنے کی وجہ سے مارا گیا ہوگا. 100 کی عدد پوری ہوگی جی، 100 کی عدد پوری، غلط مسئلہ بیان کرنے کی وجہ سے مارا گیا ہوگا. کہا کہ ارے تو 99 قتل کر کے آیا ہے، تیری توبہ اللہ قبول کرے گا؟ اس نے اس کے گناہ دیکھے، اللہ کی رحمت نہیں دیکھی. اس نے اللہ اللہ کی رحمت نہیں دیکھی. اور ایک نکتہ بتاتا ہوں کہ یہ رحمت یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے بغیر آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. نبی سے کہہ دیا گیا ہے کہ آپ بھی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے. کس چیز کی وجہ سے جائیں گے؟ رحمت کی وجہ سے. اور رحمت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اگر رحمت حاصل کرنا ہو کوئی پوچھے کہ کیا، ابھی ہم بتاتے ہیں رحمت حاصل کیسے ہوتی ہے جی. تو پہلے اس پر ہم بحث کرتے ہیں کہ ان دونوں کی بقا کے لیے، نیکی کی بقا کے لیے ہم کیا کریں؟ صحبت اخیار ضروری ہے. وہ 100 قتل کرنے کے بعد اس آدمی سے پوچھتا ہے، عالم و اہل الارض جو تھا، پتہ یہ چلا مسئلہ عالم سے پوچھنا چاہیے، مسئلہ عالم سے پوچھنا چاہیے جو علم رکھتا ہو، نہیں تو وہ راہب جیسے تو صوفی مارا گیا ہو. عالم و اہل الارض نے کہا کہ انطلق الی ارض کذا و کذا، فلاں گاؤں میں چلا جا، فلاں جگہ پر چلا جا، اس لیے کہ جہاں تو رہ رہا ہے انہا قوم سوئی، یہ برے لوگ ہیں، یہاں برے لوگوں کی صحبت میں مت رہے. اس کا مطلب صحبتیں آدمی کے عقائد کے اوپر، اسی وجہ سے بعض علماء ایسی کتابوں کے پڑھنے سے منع کرتے ہیں جن کتابوں کے پڑھنے سے آدمی کا عقیدے کے اوپر ضرب پڑ سکتی ہے، آدمی کا عمل متاثر ہو سکتا ہے. اس نے کہا ان طریق الارض کذا، یہ زمین چھوڑ دے، برے لوگ رہتے ہیں یہاں، اچھے لوگوں کی زمین میں چلا جا، کچھ لوگ ہیں وہاں فلاں جگہ اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ جا کر کے رہ. یہ آخری ٹکڑا وہی ہے، فاکتبنا مع الشاہدین. یہ بھی عجیب بات ہے کہ لکھ دے تو ہم کو شاہدین کے ساتھ. شاہدین کے ساتھ، یہ کون شاہدین؟ شاہدین ای نبیین، اس لیے کہ ہر نبی اپنی امت کے لیے گواہی دے گا کہ میں نے اے اللہ ان تک تیری بات پہنچا دی. تو یہ النبیین ہے، اور النبیین کے ساتھ ساتھ یہ امت محمدیہ بھی داخل ہے. ابن عباس کی ایک روایت ہے جو اسناد جید کے ساتھ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں الشاہدین سے مراد امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جی، اس لیے کہ وہ گواہی دے گی تمام امت کے تعلق سے کہ ان کی طرف جو انبیاء بھیجے گئے، تمام انبیاء نے رسالت کو، اللہ کے پیغامات کو اپنی قوموں تک پہنچا دیا. وہ سوال کریں گے تم تو حاضر نہیں تھے، تم تو حاضر نہیں تھے، کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس لیے کہ گواہی دینے کے لیے آئی وٹنس ہونا ضروری ہے. تم نے دیکھا ہے وہ قوہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تھا؟ نہیں تھا، تو تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ گواہی کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے دیکھا ہو، مشاہدہ کیا ہو. تو آپ مشاہد کیسے ہوئے؟ آپ نے تو دیکھا نہیں ہے. بتایا گیا کہ ہمارے نبی نے یہ بتایا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے جتنے بھائی گزرے ہیں انبیاء، تمام نے اپنی امت کے پاس بلا کم و کاست اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا ہے. اس کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات خالی بات نہیں ہے، مقام شہود ہے. گویا کہ آدمی اپنی آنکھوں سے اس بات کو دیکھ رہا ہے. یہ ہے مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اور آپ کے قول کا.
آدمی یہ نہ سمجھے کسی ہوائی بات ہے، مقام شہود ہے، آپ نے دیکھا نہیں، رسول کہہ دے کہ یہ چیز ہے تو وہ گویا کہ آئی وٹنس کے منزلے میں ہے، شہود کے منزلے میں ہے۔ یہ مقام ہوتا ہے رسول کی بات کا اور رسول کی اتباع کا۔ تو فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں لکھ دے تو شاہدین کے ساتھ، کہ ہم نیک لوگوں کی صحبتیں ہمیں میسر آئیں، ہم ان کے ساتھ زندگی گزاریں تاکہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا عمل صالح رہے، برے لوگوں کے درمیان رہ کر کے ہمارا عقیدہ اور عمل خراب نہ۔ صحبتیں اثر ڈالتی ہے۔ وہ سعدی رحمہ اللہ کی ایک کتاب پڑھائی جاتی تو گلستہ، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ سعدی لکھتے ہیں، گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کی مشکی یا عبیری، کی ازبوئے دلاوے وے تو مستم، وہ گفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشی در من اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کی ہستم۔ سعدی کہتے ہیں کہ میں ایک دوست کے پاس گیا، مجھے نہانے کی ضرورت تھی، پہلے یہ صابن وابن تو تھے نہیں جو آج کل کے ہیں، اس نے ایک خوشبودار مٹی دی جس میں خوشبو آ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ وہ خوشبودار مٹی جب میں نے لگا کر کے غسل کیا تو مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، تو میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ تم مشک ہے یا عبیر ہے، اس لیے کہ میں تیری دلاویز خوشبو سے مست ہوں۔ تو مٹی نے کہا میں تو ایک ناچیز مٹی تھی لیکن میں ایک مدت تک پھولوں کے ساتھ رہی ہوں، تو جمال ہم نشی در من اثر کر وگرنہ منہما خاکم کی ہستم، میرے ہم نشین کے جمال نے میرے اندر اثر کر دیا ورنہ میں مٹی کی مٹی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے اخلاق، عقائد اور اس کے اعمال کے اوپر غلط صحبتوں کا اچھی صحبتوں کا اثر ہوتا ہے، لہذا صحبت اخیار ضروری ہے، صحبت سیاہ ضروری ہے، اچھے لوگوں کی صحبت ضروری ہے۔ تو فاکتبنا مع الشاہدین، یہ اس آیت کریمہ کی ایک ہلکی سی شرح ہے، آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک پورا منظر نظر آئے گا اس آیت کریمہ میں، اور اتباع کے مفہوم کے ساتھ ساری باتیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی۔ اتباع کے مقابل میں جانتے ہیں ہمیشہ مقابلے میں کیا پیش کیا گیا ہے؟ ہمیشہ یہ تاریخ رہی ہے کہ جب بھی انہیں اتباع کی دعوت دی گئی کہ آؤ رسول کی اتباع کرو، آؤ جو اللہ نے اتارا ہے اس کی اتباع کرو، تو انہوں نے اس کے مقابلے میں کیا کہا ہے؟ قرآن حکیم نے اس تاریخ کو نقل کیا ہے کہ ہمیشہ اتباع کے مقابلے میں انہوں نے کیا پیش کیا دنیا والوں نے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَانَا۔ لیجیے جناب، کہا گیا کہ تمہیں اتباع کس چیز کی کرنی ہے؟ ما انزل اللہ کی، اور دو ہی چیزیں نازل ہوئی ہیں، کیا؟ قرآن اور سنت۔ جو چیز نازل ہوئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دی ہے، دلیل ہے حدیث پاک۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ان کو مضبوطی سے پکڑے رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب دیکھو دو چیزیں چھوڑی ہے، ما انزل اللہ ہے، ما انزل اللہ، صرف قرآن نہیں اترا ہے بلکہ قرآن کی تفسیر بھی اتری ہے کہ آپ کیسے کریں اس چیز کو، یہ بھی اللہ نے بتایا۔ تو ما انزل اللہ میں دونوں چیزیں داخل ہیں وحی میں۔ اچھا، جب کہا گیا کہ آؤ ما انزل اللہ کی طرف، تو وہی جواب جو ان لوگوں نے دیا تھا آج بھی وہی جواب دیا جاتا ہے۔ کیا جواب دیا جاتا ہے؟ یہ کہتے آؤ قرآن و حدیث کی طرف۔ اہل حدیث کی دعوت تو یہی ہے نا، آؤ قرآن و حدیث۔ کہتے نہیں بھائی، بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، ہم اتباع کریں گے اس چیز کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ یہ پوری تاریخ قرآن حکیم نے بتائی ہے کہ جب بھی یہ کہا گیا کہ آؤ ما انزل اللہ کی اتباع کے لیے، تو انہوں نے اس کے مقابل میں ایک دوسری قسم کی اتباع کو سامنے رکھا، کیا؟ بل نتبع، اسی کا نام تقلید ہے، اسی کا نام تقلید ہے۔ اس لیے دیکھو اس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے، دلیل کچھ بھی نہیں، ہم نے پایا ہے، بس ایسا کر رہے تھے، ایسے کہتے ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کرتے دیکھا ہے، کر رہے ہیں، دلیل نہیں۔ وہ لوگ بھی دلیل نہیں دے سکے سوائے اس کے کہ نتبع ما الفینا علیہ آبانا، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی پر پایا ہے، دلیل کچھ بھی نہیں۔
اور شرک کی اور بدعت کی تو کہیں دلیل ملتی نہیں کائنات میں. ان دونوں کے اوپر کوئی بھی دلیل موجود نہیں. نہ دلیل عقلی موجود ہے، نہ دلیل نقلی موجود ہے، نہ دلیل اثری موجود ہے. کوئی بھی دلیل موجود نہیں. غلط چیز کے اوپر بھی کوئی دلیل ہوتی ہے؟ وہ تو ارض خبیثہ پہ اگا ہوا ایک درخت ہوتا ہے، جھٹکے سے اکھاڑ لیا جائے. اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. اس کا حال وہی ہے. شرک کے دلائل اور بدعت کے دلائل کا یہی حال ہے. اسے دلیل کہا ہی نہیں جا سکتا. اچھا، یہ تو ہوا اتباع کا مفہوم اور اتباع کی ضرورت اور اتباع کے بارے میں قرآن و سنت کا فیصلہ. اتباع کس طرح کی جائے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اتباع میں دیوانے بن جاؤ. تب اتباع ہے. اتباع میں اتنا آگے بڑھ جاؤ کہ لوگ تم کو کہیں ارے یہ تو اتباع کے معاملے میں دیوانہ ہو رہا ہے. چلیے مستدرک حاکم کی ایک صحیح بات پیش کرتا تھا. حدیث کس طرح ہے بلکہ آخر ہے یہ النافع رحمہ اللہ قال لو رأيت ابن عمر يتبع آثار رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لقلت هذا مجنون. رواه الحاکم فی المستدرک. امام حاکم مستدرک میں لائے ہیں. حضرت نافع کہتے ہیں اپنے استاد مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں متبع رسول. ان کے ساتھ متبع رسول ہی لگتا ہے کیا؟ حضرت عبداللہ عمر کے بارے میں کہتے ہیں لو رأیت ابن عمر یتبع آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو دیکھتا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے آثار کی، نبی کے احادیث کی کس طرح اتباع کرتے ہیں، اتنی شدت کے ساتھ کرتے تھے کہ تم فوراً کہہ دیتے ہذا مجنون، یہ پاگل ہے، یہ پاگل ہے یہ. اللہ اکبر. اس کا مطلب اتباع کے اندر دیوانہ وار، دیوانگی کی حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہونی چاہیے. جب تک یہ چیز نہیں آئے گی تب اتباع میں مزہ نہیں آتا. جی یہ اور کیسی اتباع کی. اللہ اکبر. ایک حدیث بڑی عجیب و غریب، چلے پڑھ لیتے. اس کو امام ابی داؤد رحمہ اللہ کتاب الصلاۃ کے اندر لائیں. عن نافع عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ترکنا هذا الباب للنساء قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کا یہ دروازہ، اس لیے کہ عورتیں بھی نماز کے لیے آتی تھی، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مرد اور عورتوں میں اختلاط ہو جاتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمنا ظاہر فرمائی. کیا؟ لو ترکنا هذا الباب للنساء. کاش، دیکھیے آپ ایک تمنا کر رہے ہیں، کاش ہم اس دروازے کو صرف عورتوں کے لیے چھوڑ دیتے. اتنا کہا آپ نے. کیا کہا؟ کاش ہم اس دروازے کو عورتوں کے لیے خاص کر دیتے، عورتوں کے لیے چھوڑ دیتے. حضرت نافع کہتے ہیں حضرت ابن عمر نے اتنا ہی سنا تھا، کاش ہم اس دروازے کو عورتوں کے لیے خاص کر دیتے. بات آگے گئی نہیں. نافع کہتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر موت تک کبھی بھی حضرت عبداللہ ابن عمر اس دروازے سے داخل ہوئے. اتباع کا یہ انداز دیکھا. نبی خالی تمنا کر زندگی بھر یہ شخص اس دروازے سے داخل نہیں ہوا، جبکہ نبی نے ممانعت نہیں کی تھی کہ اس دروازے سے داخل ہونا منع ہے. نہیں، آپ نے صرف تمنا ظاہر کی. تمنا پہ اتنا سخت عمل. نافع کا بیان ہے کہ اس دروازے سے عبداللہ ابن عمر کبھی زندگی میں داخل ہو، حتی موت تک اس دروازے سے داخل ہو. ایسے تاریخ نہیں بدلتے ہیں لوگ. صحابہ نے جو تاریخ بدلی ہے اور اللہ نے جو ان کو نوازا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت اتباع کی وجہ سے. ہمارے پاس تو اس اتباع کا عشر اشیر بھی ہے جناب والا، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کے اوپر قربان ہو جائے. کتنی حیرت انگیز بات ہے. ممانعت نہیں کی آپ نے، یہ تمنا ظاہر.
آدمی زندگی بھر اس دروازے سے داخل نہیں ہوا. دل تڑپ جاتا ہے کہ یار اتباع ایسی بھی ہوتی، اس طرح کی اتباع ہوتی. ایک بات اور، نبی اگر کہہ دے کہ یہ چیز ہے، یہ چیز ہونی چاہیے، اس کے خلاف نہیں کر سکتے. تو اگر حالات بگڑ بھی جائیں، حالات کتنے مخدوش کیوں نہ ہو جائیں، کسی آدمی کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کا خلاف کر سکے. دلیل یہ حدیث پاک، وان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في المسجد في الجماعة في المسجد فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر رضي الله تعالى عنه يكره ذلك ويغار. قالت وما يمنعه أن ينهاني؟ قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. رواہ البخاری فی کتاب الجمعہ. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الجمعہ کے اندر لائے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے، غور سے دیکھو، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میرے ابا کی ایک بیوی تھی، اور کئی شادیاں تھی جی، تو ایک بیوی تھی کہہ رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے ابا عمر کی ایک بیوی تھی، ایک عورت تھی جو صبح کی اور عشاء کی نماز میں جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتی تھی، حاضر ہوتی تھی برابر ہو. تشہد صلاۃ الصبح والعشاء فی الجماعت فی المسجد، وہ جماعت کے ساتھ جا کر کے مسجد میں نماز پڑھتی تھی. حالات بڑے خراب تھے. ایک واقعہ بھی ہو چکا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں. وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ایک عورت نکلی، ایک آدمی نے اس کے اوپر چادر ڈالی اور کھینچ کر کے دوسری طرف لے گیا اندھیرے میں، اور اس کے ساتھ بدکاری کی اس نے جی. تو حالات مخدوش ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مخدوش حالات دیکھ کر کے کہتے تھے کہ عورتیں مسجدوں میں نہ جائیں، گھروں میں پڑھ لیں، ان کی نماز گھر میں ہوتی ہے وہاں پڑھ لیں. لیکن یہ ان کی جو بیوی تھی یہ مانتی نہیں تھی. ایک آدمی نے کہا فقیل لم تخرجین، ارے بھائی کیوں نکلتی ہو، تمہارے لیے ضروری تھوڑی ہے مسجد میں جانا، تم کیوں نکلتی ہو؟ وقد تعلمین، جبکہ تمہیں معلوم ہے، ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکرہ ذالک ویغار، حضرت عمر کو یہ پسند نہیں ہے اور تم ان کی بیوی ہو. تو حضرت عمر کو یہ پسند نہیں ہے کہ تم مسجد میں جاؤ، انہیں غیرت آتی ہے کہ کبھی کچھ ہو جائے تو وہ یغار، انہیں غیرت آتی ہے اور اس کو ناپسند کرتے. بیوی بھی دیکھو کیسی ہے، بیوی کیسی ہے. حضرت عمر کو ناپسند ہے، مخدوش حالات ہے یار، بیوی کو نہیں جانا چاہیے مسجد میں، ایسا ان کی نماز گھر میں ہو جاتی ہے. اب کسی نے کہا جب تمہارے شوہر کو یہ چیز ناپسند ہے تو ایسا کیوں کرتی ہو؟ انہیں غیرت آتی ہے کہیں کچھ ہو ہوا جائے. جانتی ہے کیا بولیے؟ کہتی ہے وما یمنعو ان ینہانی، کون سی چیز انہیں روک رہی ہے مجھے منع کرنے سے؟ وہ بولے نا منع کریں مجھے اور کہیں کہ یہ نہیں کرنا ہے، نہیں جانا ہے، ایسا کر کے ما یمنعو ان ینہانی، کون سی چیز منع کر رہی ہے ان کو کہ مجھے روکیں؟ تو کہتے ہیں جانتے ہو، ناپسند کرنے کے باوجود بھی ایک چیز ان کو روک رہی ہے، تم سے کہہ نہیں پا رہے، منع نہیں کر پا رہے. کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یمنعہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی لونڈیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو. نبی کا یہ حکم ہے نہ روکو. یہ نہ روکنے کا جو قول ہے، جو حدیث ہے، اسی وجہ سے حضرت عمر غیرت کے باوجود اور ناپسندیدگی کے باوجود اپنی بیوی سے کہہ نہیں پا رہے مت جاؤ، مت جاؤ. یہ نبی ہی کہہ سکتا ہے جی، مت جاؤ یہ نبی ہی کہہ سکتا ہے. اور نبی نے جب اجازت دے دی تو اس اجازت کو کوئی ممنوع چیز میں نہیں بدل سکتا. یہ قاعدہ ہے. یہ نبی نے جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے. حالات کیسے بھی خراب ہوں، کیا ہو جائے، تو بھی آپ
اتباع رسول کے خلاف نہیں کر سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف نہیں کر سکتے۔ اور ایک بات اور، کوئی فعل کسی سبب کے تحت، کسی سبب سے کوئی عمل ہو رہا ہے، بھائی اس وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں، تو سبب جب ختم ہو جائے تو وہ چیز ختم ہو جانی چاہیے نا۔ سبب نہ رہے تو مسبب بھی نہیں رہتا ہے، تو قاعدہ ہے۔ لیکن شریعت میں ایسا نہیں چلتا کہ سبب نہ رہے تو مسبب بھی نہ رہے۔ دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن ابی حنظلۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال الصلاة في السفر ركعتان فقال إنا آمنون ولا نخاف أحدا قال سنة النبي صلی اللہ علیہ وسلم رواہ احمد فی مسندہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے مسند احمد کے اندر لائے۔ ذرا غور سے دیکھا حدیث دیکھیں کتنی عجیب ہے۔ ابو حنظلہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ سفر میں نماز کتنی رکعت ہے، سفر میں ہم کتنی نماز پڑھیں؟ کہا کہ الصلاۃ فی السفر رکعتان، سفر میں 2 رکعت نماز ہے، 4 والی 2 ہو جاتی ہے، 3 والی 1.5 نہیں پڑھ سکتے، 4 والی 2 ہو جاتی ہے، برابر ہے، اور 2 والی 1 نہیں پڑھ سکتے۔ تو سفر میں نماز 2 رکعت ہے۔ اب دیکھو یہ حدیث آ گئی، اب اس کے بعد یہ ایک قیاس پیش کر رہے ہیں، کیا؟ فقال انا آمنون، ہمیں امن ہے، کوئی خوف ووف تو ہے نہیں، ولا نخاف احدا، ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے، حالات اچھے ہیں، چاروں طرف امن و امان ہے اور ہم کسی سے ڈر بھی نہیں رہے، تو پھر سبب نہیں ہے نا۔ کبھی خوف رہتا تھا، امن نہیں رہتا تھا، اور اسی طریقے سے کوئی تکلیف رہتی تھی، ہم ڈرتے تھے کسی سے کہ بھئی سجدے میں گئے کوئی سر نہ اتار دے، تو اب تو ہمیں کسی سے ڈر نہیں لگتا، اللہ نے غلبہ دیا ہے اسلام کو، ہم ڈرتے نہیں کسی سے، اور چاروں طرف امن ہے۔ انا آمنون ولا نخاف احدا، انہوں نے پیش کیا کہ ہم امن و امان میں ہیں اور ہم کسی سے نہیں ڈرتے، تو اب نماز کو قصر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 4 کو 4 ہی پڑھ لو، 4 کو 4 ہی پڑھ لو، 2 رکعت کیوں پڑھیں ہم؟ اس لیے کہ سبب تو اب ہے نہیں۔ اتنا جواب دیا انہوں نے، کیا؟ سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ جواب ہونا چاہیے، نقیل نقال، ڈائریکٹ کہہ دیا کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ سبب موجود نہیں ہے، سبب وبب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے کہ سفر میں 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھا ہے، تو سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں سبب موجود نہ ہونے کے باوجود بھی سنت نہیں ٹل سکتی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا سبب موجود نہیں تو مسبب موجود نہیں ہونا چاہیے۔ جی اللہ اکبر، یہ ہے اتباع کا مقام، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ اور ایک بات اور، اگر وہ کسی کو دیکھ لیتے کہ خلاف سنت عمل کر رہا ہے تو بعض صحابہ تو پورا بھلا کہنے سے بھی باز نہیں آتے، ڈانٹ دیتے تھے، کتنا بھی بڑا آدمی۔ چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے، حدیث اس طرح۔ وعن کعب بن عجرۃ قال دخل المسجد وعبد الرحمن بن ام الحكم يخطب قاعدا فقال انظروا الى هذا الخبيث يخطب قاعدا وقال الله تعالى وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ رواہ مسلم فی کتاب الجمعہ، حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الجمعہ کے اندر لائے ہیں، راوی حضرت کعب بن عجرہ ہیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا، یہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد کوفہ ہے۔ دخل المسجد اے مسجد الکوفہ، کوفہ کی مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ عبد الرحمن ابن ام حکم یہ بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے، جمعہ کا خطبہ بیٹھ کر دے رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابن اخت ہیں، بھانجے ہیں۔ یہ کون؟ یہ جن کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے، خطبہ بیٹھ کر دے رہے، حضرت معاویہ کے بھانجے، ابن اخت ہیں ان کے بھانجے، وہ بیٹھ کر خطبہ دے رہے جمعہ کا۔ صحابی کہتا ہے انظروا الی ھذا الخبیث۔ کوئی حاکم کو ایسا بول سکتا ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ لیکن جن کے دلوں میں سنت کی محبت ہو، سنت کا جذبہ ہو، وہ اگر نبی کی سنت کے خلاف کرتے ہوئے دیکھیں گے تو جذبہ تو ضرور انگڑائیاں لیتا ہوئے، تنقید تو ضرور کرے گا وہ،
کہا اس خبیث کو دیکھو کہ بیٹھ کر کے خطبہ دے رہا ہے، جبکہ اللہ کیا فرماتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب یہ تجارت کی چیز کوئی دیکھتے ہیں یا کوئی لہو لہیب دیکھتے ہیں تو آپ کو جھٹک کر ایک طرف کر دیتے ہیں، جبکہ آپ اس وقت کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہوتے۔ دیکھا قائمن سے استدلال کیا انہوں نے کہ نبی کا طریقہ یہ تھا، نبی کی سنت یہ تھی کہ جمعہ کا خطبہ منبر پر آپ کھڑے ہو کر دیتے تھے، اور یہ اس کو الٹا کر رہا ہے، بیٹھ کر کے خطبہ دے رہا ہے، تو اسے کیا کہا انظروا الی ھذا الخبیث، اس خبیث کو دیکھو۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا نقد ہے۔ ایک حاکم کے سامنے اس طریقے کی بات کہنا بہت بڑی جرات مانگتا ہے، معلوم، بہت بڑی جرات مانگتا ہے، ایسے نہیں ہو جاتا ہے۔ یہ صحابہ تھے، اس لیے کہ انہیں سنت سے محبت تھی، سنت سے پیار تھا، لہذا وہ برداشت نہیں کرتے تھے اگر کوئی چیز خلاف سنت دیکھتے تو یہ چند حدیث تھی۔ اب اس کے بعد ہم آخری بات کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی سنت کی اتباع نہ کرے تو، رسول کی مخالفت کرے تو، طلبہ کے لیے نقطہ ہے، دو نقطے ہیں اس میں۔ اس آیت کریمہ سے آپ لوگ گزرتے ہیں لیکن شاید آپ کی نگاہ نہ گئی ہو۔ دیکھو فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، ہم اس پر دو نقطے بتانا چاہتے ہیں اس آیت کریمہ کی روشنی میں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ انہیں ڈرنا چاہیے، کن کو؟ جو رسول کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، رسول کی سنت کی مخالفت، رسول کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے انہیں؟ ڈرنا چاہیے۔ نقطہ یہ ہے کہ ڈرنے کے لیے لفظ آتا ہے خافہ یا خاف، ڈرنا، لیکن یہاں ہزارہ یا حضر لماذا؟ کیوں خافہ یا خاف آنا چاہیے نا؟ ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ انہیں ڈرنا چاہیے، تو یہاں فلیخف کہنا چاہیے تھا، انہیں ڈرنا چاہیے جو لوگ ایسا ایسا کرتے۔ کیوں یہاں پر حضر یحذر لایا گیا؟ خاف لایا گیا۔ یہ قرآن حکیم کی بلاغت بڑی عجیب و غریب کتاب ہے، کائنات میں ایسی عجیب و غریب کتاب موجود نہیں۔ خوف میں اور حذر میں فرق جی، خوف میں مخوف سامنے موجود ہو یا موجود نہ ہو، جس چیز سے ڈرا جائے وہ سامنے موجود ہو یا نہ ہو تو اس کے لیے کہا جاتا ہے خوف، ڈرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ خوفناک چیز، وہ مخوف سامنے موجود ہو تب کہا جاتا ہے حذر۔ اس کو کہتے ہیں، ہم لوگ نحو میں پڑھتے ہیں، تحذیر پڑھتے ہیں، سامنے آ گیا تو کیا بولتے ہیں؟ صیغہ تحذیر استعمال، ارے ایاک والحیہ، ارے سانپ 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 سانپ، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ایاک والحیہ کو۔ ایاک والحیہ کا مطلب کیا ہوا؟ یہ تحذیر کا لفظ لایا گیا، ایاک والحیہ، ارے بچ بچ سانپ سانپ سانپ، تو وہاں پر تحذیر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ سانپ سامنے دکھا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، وہ فتنہ بالکل تمہارے سامنے ہے، سامنے ہے تمہارے، تبھی تو ڈرایا جا رہا ہے۔ گویا کہ وہ مخوف جس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ ایاک والحیہ، یہ مطلب ہے تحذیر کا، اس میں خوف نہیں لائے گا، اس لیے کہ وہ مخوف ہو، جس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے وہ چیز سامنے موجود ہے۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب جو سنت کی مخالفت کرے، وہ خوفناک چیز جو تمہارے اوپر آنے والی ہے وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، تمہاری آنکھوں سے اوجھل نہیں، یہ سامنے ہی ہے۔ اور اگر خطرہ سامنے دکھائی دے تو ہر عقل مند آدمی اس خطرے سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے وہ خطرہ تمہارے سامنے ہے، بے وقوف آدمی ہوگا جو اس خطرے کو دیکھتے ہوئے اسے باز نہیں آئے گا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ۔ اچھا، اور اب یہاں دو چیزیں لائی گئی۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں تو دو چیزیں، فتنتن ایک، او عذاب علیم، جی، اور دونوں مستقل ہیں۔ یہاں بھی ان تصیبہم ہے اور او یصیبہم، گویا کہ یہ دونوں چیزیں مستقل ہیں، فتنہ بھی مستقل اور عذاب علیم بھی مستقل، یہ نقطہ۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ فتنہ کا تعلق دل سے ہے اور عذاب علیم کا تعلق اعضاء و جوارح سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر رسول کی سنت کی مخالفت کرتے ہو تو دل میں بدعت آ جائے گی،
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہو دل میں نفاق آ جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہو دل میں شرک آ جائے گا. تو شرک، بدعت، نفاق، یہ تمام بیماریاں قلبی بیماریاں ہیں، اسے کہا گیا فتنہ. تو تمہارے دل خراب ہو جائیں گے اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرو گے. تو دل کی بیماریاں جو آئیں گی، ان دل کی بیماریوں کو فتنہ سے تعبیر کیا گیا اور کہا گیا مستقل ہے ایسا، ان تصیبہم فتنہ، پھر دہرایا گیا او یصیبہم عذاب علیم. یہ جو آگے آ رہا عذاب علیم یہ بھی مستقل ہے، اس کا تعلق ہے بدن سے. قیل الزلازل، زلزلے آ جائے، القتل، موب لنچنگ، کہیں بھی تم کو پکڑ لیا جائے گا، مار دیا جائے گا، عذاب علیم. جی، اور تسلط سلطان جائر، جیسا کہ جعفر بن محمد کا قول امام قرطبی میں جو ہے نقل کیا ہے کہ تسلط سلطان جائر، ظالم بادشاہ کا تسلط، ظالم بادشاہوں کو، ظالم حکمرانوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا اور تمہارے جسم کے ساتھ وہ جیسا سلوک کرنا چاہیں ویسا کر سکتے. اللہ اکبر، کتنی عجیب و غریب آیت ہے یہ. خطرہ بالکل سامنے اللہ فرما رہا ہے، خطرہ بالکل سامنے. اسی وجہ سے حذر کا لفظ استعمال فرمایا گیا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ایک اور بات کہہ دوں پھر بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کا رحم اگر آپ کو گھیر لے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتی. اگر اللہ کا رحم آپ کے اوپر ہو تو بندہ دعا کرتا ہے میرے رب میں تیرے رحم کے قابل ہوں، میرے رب قابل رحم ہوں، میرے اوپر رحم فرما میرے رب. جب بندہ یہ بولتا ہے قابل رحم ہوں میں، میرے اوپر رحم فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے ابھری ہوئی صفت الرحمن، رحم، اور اسی صفت رحم کی وجہ سے آدمی جنت میں جائے گا. جی اللہ نے فرمایا، دیکھو دیکھو تطابق دیکھو، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا. خالی ہم عطا نہیں کریں، لکھ دیا ہے. اور کسی چیز کو اللہ لکھ دے وہ چیز یقینی ہو جاتی ہے. یہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے. اچھا فَسَأَكْتُبُهَا، یہ رحمت میں لکھ دے رہا ہوں. فَسَأَكْتُبُهَا اے سَيَكْتُبُ تِلْكَ الرَّحْمَةَ، فَسَأَكْتُبُهَا یہ رحمت میں لکھ دے رہا ہوں اور میرا لکھنا یقینی ہے کہ وہ پہنچے گی تم کو. کس کو؟ یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں. برابر. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. اچھا، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو زکات ادا کرتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ تفصیل آگے ہے، بیچ میں واو کی فصل نہیں لائے گی، اس کا مطلب اس کا تعلق پہلے سے ہے. فرمایا گیا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یامرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اس میں 2-3 نکتے میں اور بیان کروں گا. کہا گیا کہ میں رحمت لکھ دے رہا ہوں. جی میں رحمت لکھ دے رہا ہوں. کن کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے. اچھا، زکات دینے والوں کے لیے. اچھا، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے. یہ کون ہے؟ یہ سب کب قابل قبول ہے؟ جب الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جب اتباع کریں گے یہ رسول کی جو نبی ہے امی ہے. رسول اور نبی میں فرق طلبہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شریعت ہے، نئی شریعت، شرع جدید کے ساتھ اگر بھیجا گیا ہے تو رسول ہے، اور اگر شرع جدید کے ساتھ نہیں ہے تو نبی ہے. اس طریقے کا فرق، 2-3 فرق ہے اس میں. بہرحال الذین یتبعون الرسول النبی الامی، امی یہ عجیب و غریب صفت ہے نبی کی. کوئی پڑھا لکھا نہ ہو تو عیب مانا جاتا ہے، لیکن ہمارے رسول کے بارے میں یہ چیز بے عینی کمال ہے. ہاں، پڑھا لکھا نہ ہونا، ما هو الامی الذی لا یقرأ ولا یکتب الامی، یا اس طریقے سے لم یتعلم الکتاب والقراء،
جس نے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو وہ المی الذی لا یقرأ ولا یکتب، جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو وہ المی۔ دوسرے لوگوں کے بارے میں یہ چیز نقص ہے، لیکن نبی کے بارے میں یہ چیز کمال ہے، اس لیے کہ لوگ کہہ سکتے تھے کیا، ارے یہ پڑھا لکھا ہے، کہیں مطالعہ کر کے ساری باتیں بول رہا ہے۔ لیکن ایک آدمی جس نے کہیں پڑھائی نہ کی ہو اتنی بڑی بڑی باتیں کہتا ہے، اتنی حکمت کی باتیں بولتا ہے، اللہ اکبر، لگتا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یہ پڑھا لکھا نہیں، یہ باتیں کیسے بول رہا ہے؟ تو گویا کہ وہ چیز نبی کے حق میں عین کمال ہے، جو عام لوگوں کے حق میں عیب ہے۔ وہ نبی الامی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، اس کو پاتے ہیں، کس کو؟ نبی کو اور اس کی صفات کو۔ اللہ اکبر، کہاں؟ تورات میں اور انجیل میں آپ کا نام بھی موجود ہے اور آپ کی صفت بھی موجود، ہو کہہ کر کے بتایا، ہو آپ کو پاتے، یعنی آپ کا نام بھی ہے اور آپ کی صفت بھی موجود ہے، ذات ہو و صفت ہو دونوں موجود ہے تورات اور انجیل میں۔ یجدونہ مکتوبا عندہم، عجیب بات، قرآن حکیم بولتا ہے ارے لکھا ہوا ہے اور تمہارے پاس موجود ہے، تم کتنے بد نصیب ہو کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی لکھا ہوا تمہارے سامنے تم قبول کیوں نہیں کرتے؟ نبی پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ دعوت دی گئی ان کو، یہ لکھا ہوا تمہارے سامنے ہے، عندہم، ان کے پاس موجود ہے لکھا ہوا، مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یامرہم بالمعروف، معروف کا حکم دیتا ہے، اچھی باتوں برائیوں سے روکتا ہے، اور حلال چیزوں کا، پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے، اور گندی چیزیں حلال، طیبات پاک چیزوں کو معلوم ہے آپ کو، پاک چیز یعنی جس کی اصل میں پاکی ہو اس کو کہتے طیبات۔ یعنی یہ قاعدہ نکلا کہ الاصل فی المنافع الحل والاصل فی المضار الحرمہ، یعنی اللہ نے جن جن چیزوں کے استعمال سے منع کیا ہے اگر آدمی اس کو استعمال کرتا ہے تو اس میں اس کا نقصان ہے۔ شراب سے منع کیا، شراب پیے گا نقصان ہے اس کے لیے۔ سور کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا، کھائے گا خود اس کے حق میں برا ہے وہ۔ اللہ اکبر، یعنی جو چیزیں حرام کر دی گئی اس میں خود انسان کے لیے ضرر ہے، تکلیف ہے، اور جو چیز حلال کر دی گئی اس کے استعمال سے فائدہ ہے۔ ہمارا نبی یہ کہتا ہے، اللہ اکبر، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ اچھا، یہاں طلبہ کے لیے ایک بڑا عجیب نکتہ ہے، شاید اس طرف نگاہ نہ گئی ہو آپ کی۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان کے بوجھ کو اتار دیتا ہے اور ان کی بیڑیوں کو ان سے الگ کر دیتا ہے جو بیڑیاں ان پر ہیں، کان پر۔ دیکھو، ایک ہے اسر اور ایک ہے اغلال، دونوں کا مطلب سمجھا کر کے بات ختم کرتا ہوں، بہت عجیب نکتہ ہے۔ آثار یأسر، اسر وہ اسم الثقل الشدید، جی الثقل بوجھل، یعنی جو چیز وزنی ہو آدمی جس کو اٹھا نہ سکے، یشق علیہا حملہ، کہ اس کو اٹھانا اس کے لیے بھاری ہو، اس کو کہتے ہیں اسر۔ جی، یہودیوں نے اپنی بدماشی کی وجہ سے، اللہ اکبر، روئے زمین پر بدترین مخلوق ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ انبیاء کی اولاد بھی ایسی خراب ہو سکتی ہے۔ اللہ، کون لوگ ہیں یہ سب؟ یہ انبیاء کی اولاد ہیں، ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ قرآن حکیم بار بار بولتا، سب جانتے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، ان کے بوجھ کو اللہ کے رسول اتار دے رہے تم سے، یہ تمہارے لیے رحمت ہے۔ اسر کا تعلق ہوتا تھا شان ما وجب، جو چیز واجب ہے اس کے اندر ثقل نہیں ہے، وہ اتار دیا گیا۔ اور والاغلال، بیڑی ڈال دی جائے پیر میں تو آدمی چل نہیں سکتا، عدم الحرکہ، اشارۃ الی عدم الحرکہ، آدمی چل نہیں سکتا، یہ اغلال ہے، بیڑی ڈال دی گئی۔ تو گویا اسر کا تعلق وجوب سے ہے، واجبات سے ہے۔ جو چیزیں واجب کی گئی ہیں ان میں کوئی بھاری پن نہیں ہے، ساری واجب کردہ چیزیں، ساری فرض کردہ چیزیں سب آسان ہیں، کسی کے اندر ثقل نہیں ہے، بھاری پن نہیں ہے۔ اور اغلال کہ آدمی چل نہ سکے بیڑیوں کی وجہ سے، شانو مامونیا، یہ شان المحظور، جس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ ایک ہے
جو چیز واجب ہے اور ایک چیز ہے جو چیز ممنوع ہے، تو منع جو کر دیا گیا ہے اس کا تعلق اغلال کا تعلق ممنوع سے، جس چیز سے منع کر دیا گیا، اور جو چیز فرض کر دی گئی جس کو کرنا ہے اس کا تعلق اسر سے۔ لہذا منع کی گئی چیزوں کے اندر در حقیقت آپ کی بیڑیاں نکال دی گئی ہیں، اور جو چیز واجب کی گئی ہے آپ کے اوپر کہ یہ چیز آپ کے اوپر واجب ہے، در حقیقت اس کے اندر ثقالت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بوجھ آپ کے لیے موجود نہیں۔ اللہ، اور فرمایا گیا یہ 9 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کریمہ میں 9 صفتیں بیان کی ہے، جی 9 صفتیں بیان کی گئی، اور اس کے بعد آخر میں کہا گیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعریف کرتے ہوئے فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه۔ یہاں بھی دیکھیے آپ اتباع نور کو اتباع رسول سے الگ ذکر کیا گیا۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے صرف اتباع نور سے کام نہیں چلتا بلکہ اتباع رسول ضروری ہے۔ دیکھو الذین یتبعون پہلے کہہ دیا گیا، اس کے بعد کہا جا واتبعوا النور الذی انزل معه، یہ قرآن ہے، یہ اتباع نور اور اتباع رسول اس آیت کریمہ میں جمع کر دیا گیا۔ تو جو آدمی اس بات پر عمل کرے اولئک هم المفلحون، یہ سب صحابہ ہیں، یہ سب کے سب کامیاب ہیں۔ اولئک هم المفلحون وکلا وعد اللہ الحسنی، اللہ تبارک و تعالی نے کہا یہ سب کے سب کامیاب ہیں۔ ایک نکتہ اور بتاتا ہوں، تو گویا کہ رحمت اگر حاصل کرنا تو اتباع رسول ضروری ہے نا، وہ ادھر سے آ رہا ہے، وہ رحمتی وسط کل شیء سے اس کا تعلق الذین، تو اسی وجہ سے واو کی فصل نہیں ہے بیچ میں، جی ڈائریکٹ الذین یتبعون الرسول ہے۔ ہاں، غور کیجیے گا اس پر۔ اور ایک تو رحمت آ گئی، اور دوسرے آدمی چاہتا ہے کہ اللہ سے محبت کرے، اللہ اس سے محبت کرے، بھئی یہ دونوں چیزیں ہو جائیں آدمی کا بیڑا پار ہے۔ اللہ اس سے محبت کرنے لگے، یہ کمال ہے، بندہ اللہ سے محبت کرنے لگے اور اللہ اس سے محبت کرنے لگے۔ ایک اللہ کی محبت حاصل ہو جائے کہ اللہ پیار کرنے لگے تم سے، تو دنیا تمہارا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ ایک اور اللہ تم پر رحم کرنے لگے، تو بتایا گیا کہ رحم کب ہوگا؟ جب تم اتباع رسول کرو گے تو، اور جتنا اتباع رسول کرو گے اللہ کی رحمت اتنی ہی ملے گی تم کو، جتنی اتباع اتنی رحمت۔ ایک بات یاد رکھو، اور کہا گیا کہ اللہ تم سے پیار کر لے گا۔ کیسے؟ غور سے دیکھیں آپ، اس ٹکڑے پر میں تو حیران ہو گیا غور کرنے کے بعد۔ فرمایا گیا وہی آیت ہے جو بار بار ہم لوگ دیکھتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ استدلال یہ کرنا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعوا القرآن نہیں، فاتبعوا القرآن نہیں، فاتبعونی ڈائریکٹ آ گیا، اللہ کی محبت حاصل کرنا، قرآن کا ذکر نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن پر بھی عمل کرتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا انکار کر کے، تو پھر اللہ کی محبت سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ عجیب نکتہ ہے اس سے، نہیں تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی ہمارے لیے قرآن کافی۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہاں حسبنا کتاب اللہ، بہت سارے ایسے مسالک ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں رسولوں کے، اس کو لال کتاب بولتے ہیں، کس کو؟ حدیثوں کو۔ اللہ کہتے ہیں لال کتابیں ہیں، حدیثوں کو لال کتاب بولتے ہیں، یعنی اس کی کوئی ویلیویشن نہیں ہے۔ اب ان سے پوچھا جائے، یہاں تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تم اور اللہ اس کے بدلے میں تم سے محبت کرنے لگے تو وہ چیز کیا ہو سکتی ہے؟ یہاں قرآن کا ذکر نہیں ہے، ڈائریکٹ اتباع کا ذکر کیا گیا ہے۔ فاتبعون بہت بڑا نکتہ ہے، ذہن میں رکھا جائے۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔